میں تو اتنی تعریف یہاں ہو گئی کہ میں شرمندہ ہوں اپنے آپ سے کہ میں اس کا اہل تو کسی طرح نہیں، لیکن ایک سے محبت ہے آپ حضرات کی، تمام شعراء حضرات کی، کہ جو احترام وہ دیتے ہیں، جو عزت وہ دیتے ہیں۔ بڑے مشکل وقتوں میں آپ جمع ہیں، باہر جیسی ہوائیں چل رہی ہیں اس میں مشاعرے کا اہتمام کرنا اور اتنے کامیاب مشاعرے کا اہتمام کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ سارا ضلع انتظامیہ یہاں کا، یہاں کے منتظمین اور خاص طریقے سے آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ آج کی اس محفل کے اندر نہ صرف یہ کہ آپ لوگ شریک ہیں بلکہ اردو شعر و ادب کی تاریخ کو آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں آج کی محفل میں۔ اس کے لیے میں بہت احترام کرتا ہوں۔ وقت چونکہ بہت کم ہے اور تھوڑا تھوڑا وقت ملا ہے، تو جہاں جہاں سے شعر یاد آئیں گے میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آسمان اتنی بلندی پہ جو اتراتا ہے، آسمان اتنی بلندی پہ جو اتراتا ہے، بھول جاتا ہے زمین سے ہی نظر آتا ہے۔ کیا بات ہے! آپ نے جس طرح مطلب سنا، مجھے 40 سال پہلے کا مظفر نگر یاد آتا ہے۔ کس طرح تربیت ہوئی آپ کی محفلوں میں، ہماری ابتدائی دور تھا، 20-20 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، ایک مصرع پڑھتے تھے اور جس طریقے سے پذیرائی ملتی تھی وہی ہمارا زیادہ سفر طے کرتی تھی اور مستقبل طے کرتی تھی۔ آج جس طرح آپ نے مطلب سنا، جی کچھ ہوا، ہر پڑھتے پڑھتا ہوں مطلب کہ آسمان اتنی بلندی پہ جو اتراتا ہے، بھول جاتا ہے زمین سے ہی نظر آتا ہے۔ قومیہ شعر سنیے کہ بدگمانی کو نہیں چھوڑتے خاموشی پر، بدگمانی کو نہیں چھوڑتے خاموشی پر، ارے بات کیجئے تو کوئی حل بھی نکل آتا ہے۔ بدگمانی کو نہیں چھوڑتے خاموشی پر، بات کیجئے تو کوئی حل بھی نکل آتا ہے۔ اور شعر کو میں بہت نوازش، بہت شکریہ۔ ہمارے عالم جی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑے باذوق ہیں، یہ کیا بلکہ ان کا پورا پریوار بہت باذوق ہے۔ میں ایک شعر سنا رہا ہوں دوستوں، یہ مظفر نگر کی محفل، ظاہر ہے کہ یہاں پر دیوبند سے بھی حضرات ہوں گے، سہارنپور کے، یعنی ایک طریقے سے عطر ہے، میں سمجھتا ہوں اس علاقے کا یہ ادبی عطر ہے جو آج کی اس محفل کے اندر موجود ہے۔ اس کو مشاعرے کی محفل کہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آسمان بدگمانی کو نہیں چھوڑتے خاموشی پر، بات کیجئے تو کوئی حل بھی نکل آتا ہے۔ اب شعر سنیے کہ شور ہوتا تھا، شور ہوتا تھا تو کانوں سے سنا جاتا تھا۔ اس شعر کی روح تک پہنچیے، مجھے بتائیے کہ شور ہوتا تھا تو کانوں سے سنا جاتا تھا، اب تو یہ حال ہوا ہے کہ نظر آتا ہے۔ کانوں سے سنا جاتا تھا، اب تو یہ حال ہوا ہے کہ نظر آتا ہے۔ اب تو یہ حال ہوا ہے کہ نظر آتا ہے، تو یہ حال ہوا ہے کہ نظر آتا ہے۔ تو ہی چھائے، تو ہی چاہے، رنجی سنیے کہ تو ہی چاہے تو مجھے روک لے بڑھ کر ورنہ، تو ہی چاہے تو مجھے روک لے۔ دیکھیے کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، خدا کرے کہ آپ لوگ میرا ساتھ دے سکیں کہ شور ہوتا تھا تو کانوں سے سنا جاتا تھا، اب تو یہ حال ہوا ہے کہ نظر آتا ہے۔ تو ہی چاہے تو مجھے روک لے بڑھ کر ورنہ، ارے میرے جانے سے تیرے شہر کا کیا جاتا ہے۔ تو ہی چاہے تو مجھے روک لے بڑھ کر ورنہ، میرے جانے سے تیرے شہر کا کیا جاتا ہے، میرے جانے سے تیرے شہر کا کیا جاتا ہے۔ اور مجھے خاص طریقے سے یاد دلایا گیا ہے، یہ شعر پڑھنے کے لیے میں ضرور پیش کروں گا، اس لیے کہ جس مقصد کو لے کر یہ مشاعرہ کیا گیا ہے اور اس مشکل موسم میں اس مشاعرے کا انعقاد ہوا، تو میں بات یہیں سے شروع کیے دیتا ہوں کہ وہ میرے چہرے تک، پردیپ جی، وہ میرے چہرے تک، دیکھیے گا کس طریقے سے بات کو کہنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ میرے چہرے تک اپنی نفرتیں لایا تو تھا،
وہ میرے چہرے تک اپنی نفرتیں لایا تو تھا، ارے میں نے اس کے ہاتھ چومے اور بے بس کر دیا۔ نفرتیں لایا تو تھا، میں نے اس کے ہاتھ چومے اور بے بس کر میں نے اس کے ہاتھ چومے اور بے بس کر دیا، میں نے اس کے ہاتھ چومے اور بے بس کر دیا۔ اور پھر وہ شعر بھی پیش کیے دیتا ہوں کہ ذرا فرمائیے کہ وہ میری پیٹھ میں خنجر ضرور اتارے گا، وہ میری پیٹھ میں خنجر ضرور اتارے گا، مگر نگاہ ملے گی تو کیسے مارے گا۔ وہ میری پیٹھ میں خنجر ضرور اتارے گا، مگر نگاہ ملے گی تو کیسے مارے گا۔ اور مسئلہ سنیے کہ تو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دہائی دیں گے، تو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دہائی دیں گے، ہم تو وہ ہیں تیرے چہرے سے دکھائی دیں گے۔ معاف کیجیے گا، یہ شعر میں نے بڑا قیمتی سنایا ہے آپ کو، آپ کی توجہ اور چاہتا ہوں۔ تو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دہائی دیں گے، ہم تو وہ ہیں تیرے چہرے سے دکھائی دیں گے۔ اور اب آئیے اس شعر میں اپنے آپ کو پڑھیے، پیش کرتا ہوں کہ ہم کو محسوس کیا جائے ہے خوشبو کی طرح، ہم کو محسوس کیا جائے ہے خوشبو کی طرح، ہم کوئی شور نہیں ہے جو ہم کو محسوس کیا جائے ہے، ہم کوئی شور نہیں کیا جائے ہے خوشبو کی طرح، ہم کوئی شور نہیں ہے جو سنائی دیں گے۔ اور فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف، فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف، آپ کیا خاک عدالت میں سمائی تھا۔ فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف، آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے، آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے۔ اور سنیے ملازہ فرمائیے، پیش کرتا ہوں، آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے۔ ایک نیا شعر بڑھا ہے، اس کے اندر ملازہ کیجیے، آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے، تیرے چہرے کو جو مل جائیں ہماری آنکھیں۔ مظفر نگر سنیے اور لوٹائے دینا چاہیے، تیرے چہرے کو جو مل جائیں ہماری آنکھیں، پھر تجھے ہم نہ کبھی غیر دکھائی، پھر تجھے ہم نہ کبھی غیر دکھائی دیں گے۔ اور بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی محبت سے، میرے خیال میں 3 منٹ میرے پاس بچے ہیں، میں اس کے اندر 3-4 شعر اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مطلب ایک شعر سن لیجیے، ملازہ فرمائیے، پیش کرتا ہوں، سنیے یہ شعر، ملازہ فرمائیے کہ پرکھوں کی روایت سے کہاں بھاگ رہے ہیں، پرکھوں کی روایت سے کہاں بھاگ رہے ہیں۔ مظفر نگر، پرکھوں کی روایت سے کہاں بھاگ رہے ہیں، گھر پر تیرے خطرہ ہے تو ہم جاگ رہے ہیں۔ پرکھوں کی روایت سے کہاں بھاگ رہے ہیں، گھر پر تیرے خطرہ ہے تو ہم جاگ رہے ہیں، ہم جاگ رہے ہیں، گھر پر تیرے خطرہ ہے تو ہم جاگ رہے ہیں۔ اور ایک نیا شعر اور سنیے آلو جی، ہم تو بہت باخبر ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آپ تک ساری چیزیں تلاش کر لیتے، لیکن یہ نہیں پہنچا ہوگا۔ پیش کرتا ہوں کہ جو کہہ رہے تھے، آج کا شعر سنا رہا ہوں دوستو، جو کہہ رہے تھے کہ طوفان کو مات دے آئے، جو کہہ رہے تھے کہ طوفان کو مات دے آئے، جو کہہ رہے تھے کہ طوفان کو مات دے آئے، تو وہی کناروں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے آئے، جو کہہ رہے تھے کہ طوفان کو مات دے آئے، وہی کناروں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے آئے۔ اور یہ غزل میں آپ کو سناتا ہوں، تازہ غزل ہے، اس وقت جو پھر دستک ہوئی ہے ایک بدنصیب موسم کی، تو اس کے پیش نظر یہ مارچ 2021 میں کہا گیا تھا شعر، لیکن اب پھر اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ مطلب پیش کر رہا ہوں، ملازہ فرمائیے، بطور خاص مظفر نگر کی نظر مطلب کہ آنکھوں کو موند لینے سے
خطرہ نہ جائے گا. آنکھوں کو موند یار لینے یہ سے غلط میری جی لگا کے سن لو, میں بھی جی لگا کر آپ کو سناتا ہوں, آپ شرکت فرمائیے. آنکھوں کے موند لینے سے آپ خطرہ دیکھیے نہ کیا جائے. مسئلہ کہہ رہا ہوں, اس کو محسوس کیجیے کہ آنکھوں کو موند لینے سے خطرہ نہ جائے گا, وہ دیکھنا پڑے گا جو دیکھا نہ جائے گا. آنکھوں کو موند لینے سے خطرہ خطرہ نہ نہ جائے جائے گا. گا, وہ دیکھنا پڑے گا جو آنکھوں دیکھا کو نہ جائے موند لینے سے خطرہ نہ جائے گا, ارے وہ دیکھنا پڑے گا جو دیکھا نہ. زندہ باد مظفر نگر, زندہ باد. آپ نے میرا جی خوش کر دیا, میری روح خوش ہو گئی. سے روشن آتی ہے. ابھی غزل پوری سنا. آپ اطمینان رکھیے, ابھی 5 منٹ ہے ہمارے ٹائم میں. آپ لوگوں کو یہ تو مسئلہ پڑا ہے, اس کی پوری غزل تو سن لیجیے. آپ کو بیٹھ جائیے. بس سنی بیٹھی آپ لوگوں کو دیکھیے, اس کا تعصب ختم ہو جائے گا. بہت قیمتی غزل سنا رہا ہوں آپ کو. نہیں, آپ لوگوں کو موند لینے سے خطرہ نہ جائے گا. کیا کہنا, بیٹھ جاؤ میاں پلیز. وہ دیکھنا پڑے گا. میں آج سے ایسے نہیں بولوں گا جب تک آپ بیٹھ نہیں جائیں. بھیا بیٹھ جاؤ, جلدی سے بیٹھو, جلدی سے جو جانتے ہیں بیٹھے جلدی سے. بہت قیمتی شعر سنا رہا ہوں. جی, آنکھوں کو موند لینے سے خطرہ نہ جائے گا. خطرہ نہ جائے گا, وہ دیکھنا پڑے گا کہ جو دیکھا نہ جائے گا. نہ جائے گا. اور سنیے میاں شعر کے پیمانہ بھر چلا ہے محبت کے صبر کا. یار مصرع اٹھاؤ. پیمانہ بھر چلا ہے محبت کے صبر کا, ارے جھوٹی تسلیوں سے سنبھالا نہ جائے گا. پیمانہ بھر چلا ہے محبت کے صبر کا, جھوٹی تسلیوں سے سنبھالا نہ جائے گا. دیکھیے اوپر والا دے دیتا ہے, ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم شعر لکھ سکتے ہیں, مگر دیکھیے کتنا کہا گیا ہے, مگر پھر بھی گوشہ نکلتا ہے. گوشہ نکالنے کے لیے یہ ہمارے فروخ میاں کا بڑا پسندیدہ شعر ہے بدائیوں میں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کی محبت سے سنیں جس طریقے سے انہوں نے اس کو محفوظ کیا ہے کہ پیمانہ بھر چلا ہے محبت کے صبر کا. پہلو ہے کہ پیمانہ بھر چلا ہے محبت کے صبر کا, جھوٹی تسلیوں سے سنبھالا نہ جائے گا. جلنا ہے قبر پر کہ جلانا ہے بزم میں. جلنا ہے قبر پر کہ جلانا ہے کہ جلانا ہے بزم میں, یہ بھی کسی چراغ سے پوچھا نہ جائے گا. جلانا ہے بزم میں, یہ بھی کسی چراغ سے پوچھا نہ جائے گا. بہت عجیب و غریب چیزیں اپنے موضوع کے لیے کس کس طریقے سے اپنے آہنگ بدلتی ہے. میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں, جائے گا. جلنا ہے قبر پر کہ جلانا ہے بزم میں, کیا کہنا, یہ بھی کسی چراغ سے پوچھا نہ جائے گا. یہ بھی کسی چراغ سے پوچھا نہ جائے گا. اب شعر سنیے کہ یہ کہہ کے بھڑ گئے ہیں سبھاگار کے کباب. یہ کہہ کے میں نے کہا غزل کیا ظالم چیز ہے کہ موضوع کے لیے کس طرح سے آہنگ بدلتی ہے. جی, یہ بھی کسی چراغ سے پوچھا نہ جائے گا, یہ بھی کسی چراغ سے پوچھا نہ جائے گا. جلنا ہے قبر پر کہ جلانا ہے بزم میں, یہ بھی کسی چراغ سے پوچھا نہ جائے گا. یہ کہہ کے بھڑ گئے ہیں سبھاگار کے کباب. یہ کہہ کے بھڑ گئے ہیں سبھاگار کے کباب, بولے گا جو خلاف وہ زندہ نہ جائے گا.
یہ کہہ کے بھڑ گئے ہیں سباگار کے کمار، یہ کہہ کے پھر گئے ہیں سباگار کے کمار، بولے گا جو خلاف زندہ نہ جائے۔